تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اے رسول، جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ چیز مشرکین پر بڑی گراں گزرتی ہے، ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے ایک واضح راستہ مقرر کر دیا دین کا، اور یہ دین کا راستہ مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں شرع کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ مقرر کیا، اب کسی دوسرے کو راستہ مقرر کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ دین چیز ہی ایسی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہوتا ہے، آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو اس دین میں ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس دین میں اپنی طرف سے کسی قسم کا اضافہ کرے یا کسی قسم کی کمی کرے۔ جو دین آ چکا ہے وہی دین ہے، اسی کو قائم کرنا ہے، اس میں نہ اضافہ کرنا ہے اور نہ اس میں کمی کرنی ہے۔ یہ الدین کیا چیز ہے؟ یہ احکام الہی کا مجموعہ ہے، یہ قوانین الہیہ کا مجموعہ ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد صاف اعلان فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے بس اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی مت کرو، لیکن تم لوگ نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ ہر شریعت ہماری یہ جو نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دینی شریعت ہے، اور دین ہمارا کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، اور تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام اس دین کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں، بلکہ ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہو تو وہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا۔ لہذا اس دین ہی کو نافذ کرنا ہے، اسی پر چلنا ہے، اسی کو قائم کرنا ہے، اور اس میں اس طرح سے اس کو قائم کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تفرقہ بازی نہ ہو، فرقے نہ بن جائیں، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں فرقہ بازی نہ کرو، دین کو ٹکڑے مت کر ڈالو، تقسیم نہ کر ڈالو کہ یہ تمہارا ہے یہ ہمارا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے دین نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے لوگوں کی رائے کا، اور اس طرح سے وہ خالص دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو دین خالص ہے۔ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اگر کر دی جائے تو دین خالص نہیں رہے گا۔ دنیا میں آپ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ملاوٹ کی چیز خرید کر لائیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں ان کو بھی آپ ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ دین میں جب ملاوٹ ہو جاتی ہے تو کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ دیکھے کہ اس میں کس حد تک ملاوٹ کی گئی ہے اور کہاں تک یہ دین خالص ہے۔ خالص دین کہاں؟ یہ عجیب اور غریب بات ہے کہ لوگوں نے دین کو ایک بالکل معمولی چیز سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کی چیز کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں کہ اصلی ملے، لیکن دین کے متعلق کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دین ہمیں اصلی مل جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس میں فرقے نہ بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو پکڑنے کی ہدایت کی ہے۔ اب وہ ہم آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ہر شخص کی علیحدہ رسی ہے، ایک رسی نہیں ہے اس کو سب پکڑ لیں، مختلف فرقے ہیں اور مختلف رسیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.